وہ کتنی ہی دیر گمسم میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میز سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا لیا۔ سگریٹ سلگاتے وقت اس کے ہاتھوں کی لرزش نمایاں ہو گئی تھی۔ 4 لاکھ کا سنسنی خیز ہنسا ابھی تک دھماکے کی طرح کمرے میں گونج رہا تھا۔ 2-3 گہرے کش لینے کے بعد انسپکٹر رام ناتھ کے چہرے کے تنے ہوئے پٹھے ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ایک بدلا ہوا شخص نظر آنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر وہ بولا، ملزم کہاں ہے؟ یہی ہے، 7 والے کمرے میں۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ زخمی ہے اور اسے خواب آور گولی کھلا کر گہری نیند سلایا گیا ہے۔ ویسے بھی تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اپنی رقم سے غرض ہونی چاہیے۔ صفدر نے لقمہ دیا۔ انسپکٹر نے گہری سانس لی، پھر محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا اور دھیمی آواز میں بولا، یہ رقم جو تم بتا رہے ہو نا، یہ بہت کم ہے۔ یہ تحر قتل کا کیس ہے اور کم از کم 3 افسر ایسے ہیں جو اس کیس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ان تینوں کے منہ بند کرنے ہوں گے اور صرف اسی کے لیے 4 لاکھ روپیہ درکار ہوئیں گا۔ تم بتاؤ کتنے میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ دیر سوچ بچار میں مصروف رہا۔ اس کی نگاہیں سگریٹ کے روشن سرے پر تھیں، ایک مکروہ سی سنجیدگی چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ پہلے یہ بتاؤ رقم ملے گی کیسے؟ کیش کی صورت میں اور اسی جگہ، ابھی آدھے پون گھنٹے کے اندر اندر۔ یعنی رقم اسی گھر میں ہے؟ نہیں، لیکن زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے بندے کو بچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں 7 لاکھ روپیہ دینا ہوئے گا، نہ 1 پیسہ کم نہ زیادہ۔ 7 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ صفدر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ بڑی ہے یا چھوٹی، اس سے 1 پیسہ کم نہیں ہوئے گا۔ لیکن انسپکٹر 7 لاکھ؟ صفدر نے حیرت سے گنگ ہو جانے کی ایکٹنگ کی۔ کچھ رعایت کرو بادشاہو، اتنی پسلی نہیں ہے ہماری۔ میں نے عاجزی سے کہا۔ پسلی تو بہت ہے تمہاری، میں بھی انسپکٹر ہوں، کوئی گھسیارا نہیں ہوں۔ باقی جو رقم میں نے تمہیں بتائی ہے یہ ساری میں نے اپنی پاکٹ میں نہیں ڈالنی۔ میرے حصے میں تو مشکل سے 60-70 ہزار روپے جانا ہے، باقی سب تقسیم ہو جانا ہے۔ میں نے انسپکٹر سے کہا، مجھے اور میرے ساتھی کو مشورے کے لیے 5-10 منٹ چاہیے۔ 5-10 منٹ کی تو کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ وقت لوگے تو پھر کام مشکل ہوتا جائے گا۔ اگر میں آدھے پون گھنٹے کے اندر اندر ہیڈ کوارٹر واپس نہ پہنچا تو ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ہاں، ایک بات اور ہے، کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ یہ میرا دوستانہ مشورہ ہے تمہیں۔ میں صفدر کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے مکان کا عقبی کمرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہاں بخشو اور نوابزادی شاہین موجود تھے۔ بخشو حسب توقع سویا پڑا تھا۔ ڈری سہمی نوابزادی اس کے قریب اکڑو بیٹھی تھی۔ میں نے صفدر سے پوچھا، ہاں پیارے، کیا خیال ہے اس مشندر کے بارے میں؟ صفدر بولا، بڑی کتش ہے یہ مشندر، میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں چکر دے رہا ہے کہ یہ اکیلا ہی آیا ہے۔ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے، بہرحال اب اس کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بڑی آسان ترکیب ہے، تم ایسا کرو، کوئی تار کھینچ کر ٹیلی فون کو ڈیڈ کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو ہوگا تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا۔ صفدر نوابزادی والے کمرے میں گیا اور ٹیلی فون کے تار کھینچ آیا۔ میں نے کہا، صفدر پیارے، اب اس مشندر کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت گرو جی اور اس کے چیلے کی دنیا سے رخصتی ہماری وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ وہ بخشو کی طرح ہمیں بھی گرفتار کرنے کے لیے بےتاب نظر آتا اور رشوت کی رقم بھی 7 سے بڑھ کر 10-12 لاکھ روپے ہو جاتی۔ ویسے بدبخت ہے بڑے مضبوط اعصاب کا مالک، یا پھر اسے باقی تحفظ حاصل ہے۔ کیسا تحفظ؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے یہ مچھندر اپنے کسی اعلیٰ افسر کو بتا کر آیا ہو، اور اگر آدھے پون گھنٹے تک یہ واپس نہیں پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ وہ افسر نفری کے ساتھ اس مکان پر چڑھ دوڑے۔ میرے ذہن میں بھی یہی خدشہ ہے۔ ہم 3-4 منٹ تک گفتگو میں مصروف رہے۔ اسی دوران میں انسپکٹر رام ناتھ بیٹھک میں سے آوازیں دینے لگا۔ وہ بڑی شدت سے ہماری واپسی کا منتظر تھا۔ میں نے بیٹھک میں واپس پہنچ کر رام ناتھ سے کہا، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے انسپکٹر، اگر تم چاہو تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم تمہیں نصف رقم کیش کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ باقی رقم اس وقت دی جائے گی جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہمارے بندے کے خلاف کیس داخل دفتر ہو گیا ہے اور اب اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے منظور ہے۔ آدھی رقم کتنی دیر میں مل جائے گی؟ اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ 1 بج گیا ہے، بینک بند ہو گئے ہیں، ہمیں متبادل انتظام کرنا پڑے گا۔ پھر بھی 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ 3 بجے تک رقم تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ 2 گھنٹے کا وقت تو بہت زیادہ ہے۔ 3.5 لاکھ روپے رقم بھی تو کچھ کم نہیں ہے۔ لیکن ایس پی صاحب تھانے سے روانہ ہو کر یہاں آگا تو معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، تو تم انہیں جا کر صورتحال سے آگاہ کر دو نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
तुम खुद ही तो कह रहे हो कि मकान घेरे में है। मकान घेरे में तो फिर तुम्हें क्या डर है? हम भागने से तो रहे। तुम अपने अमले को हमारे बारे में हिदायत दे जाओ और चले जाओ। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, वो गड़बड़ा कर बोला। फिर क्या हो सकता है? एकदम इंस्पेक्टर के जहन में कोई बात आई। यहाँ टेलीफोन है, मैं टेलीफोन पर बात करना चाहता हूँ। फोन तो कल से खराब पड़ा है। ओ माय फुट! इंस्पेक्टर ने गुस्से से दांत पीसे। अपने किसी एहलकार को भेज दो, मैंने तजवीज पेश की। इंस्पेक्टर ने सिगरेट के 2-3 गहरे कश लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो हमें क्या जवाब दे। अपने झूठ के जाल में वो खुद ही फंस गया था। हमारे ये अंदाजा दुरुस्त साबित हो रहा था कि वो यहाँ तन्हा आया है। अगर उसके साथ अमला होता तो वो हमें यकीनन उनके सुपुर्द करके हेडक्वार्टर चला जाता या अपने किसी आदमी को हेडक्वार्टर भेजता ताकि एसपी साहब को ताज़ा सूरत हाल से बाखबर किया जा सके। लेकिन उसके साथ तो चुड़िया का बच्चा भी नहीं था, लिहाजा वो हमें छोड़कर जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। आखिर वो फंसी फंसी आवाज में बोला, ठीक है, अगर एसपी साहब यहाँ पहुंच गए तो मैं इनको संभाल लूंगा, तुम रकम का बंदोबस्त करो। अब मुझे यकीन हो चला था कि इंस्पेक्टर रामनाथ ने एसपी के बारे में भी झूठ ही बोला है। वो अपनी सरकारी हैसियत के जोम में अकेला ही यहाँ घुसाया था। ना उसके साथ नफरी थी और ना किसी आला अफसर को खबर थी कि वो किसी शिकार पर गया हुआ है। अब हमें वो डरा धमकाकर हमसे रकम ऐंठना चाहता था। उसे मालूम नहीं था कि वो शिकार के चक्कर में खुद शिकार होने वाला है। गलती से उसने नमक को मिस्री की डली समझकर मुंह में रख लिया था। मैंने और सफदर ने 5-10 मिनट तक इंस्पेक्टर के साथ मजीद गुफ्तगू की। उसके बाद हमें इस बात में कोई शुबा नहीं रहा कि वो बिल्कुल लावारिस है। मैंने सफदर को इशारा किया। उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी। मेरा और इंस्पेक्टर का दरमियानी फासला 2 कदम से ज्यादा नहीं था। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, मैं उसके पहलू में खिड़की के पास खड़ा था। मैंने लपक कर इंस्पेक्टर की गर्दन अकब से दबोच ली। नरखरे पर दबाव पड़ा तो इंस्पेक्टर का मुंह खुला रह गया। सफदर ने फुर्ती से उसके खुले मुंह में एक पुराना नैपकिन घुसेड़ दिया और ऊपर से फर्श साफ करने वाले कपड़े की पट्टी फाड़कर उसे बांध दी। इस दौरान में मैं इंस्पेक्टर के हाथ पुश्त पर बांध चुका था। इस मकसद के लिए मैंने अपनी बेल्ट इस्तेमाल की थी। अगले 5-10 मिनट में हमने इंस्पेक्टर रामनाथ को ऐसे ही इस्तेमाल किया जैसे किक बॉक्सर सैंडबैग को इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे घूंसों और ठोकरों से बचने के लिए पूरे कमरे में गेंद की तरह लुढ़कता फिर रहा था, लेकिन अमान कहीं नहीं थी। उसके चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून रिस रहा था। सफदर बड़े मूड में था और उसे पीटने के साथ साथ बोलता भी जा रहा था। और ये ठोकर पसलियों में कम से कम 15,000 से क्या कम की होगी, और ये धोबी पटका 20,000 का, कुल मिलाकर हो गए 2,80,000। बोलो कितने रह गए? वो हलक से गूं-गा की आवाजें निकाल रहा था। यकीनन वो हमें हिसाब नहीं बता रहा था, नाला फरियाद कर रहा था। सफदर ने आखिरी 2 झापड़ उसे 10-10 हजार के मारे और 3.5 लाख रुपए बराबर कर दिए। इंस्पेक्टर के मुंह से नैपकिन निकाला गया तो वो नीम बेहोश था। पानी, सफदर ने कहा। मैंने सुना जब कोई लावारिस हवालाती मार खाकर पानी मांगता तो तुम इसे पेशाब पिला देते हो। बहरहाल हमसे ऐसी बेहुदगी नहीं होगी, इंसानियत भी कोई चीज है। ये लो पानी पियो। उसने जग में पानी अपने जूते में उंडेला और इंस्पेक्टर के होठों से लगा दिया। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि वो बिला तरद्दुद पानी पीने लगा। बेजमीर लोगों की आन बान और कुव्वत मज़ाहमत ऐसी ही झटपट मिस्मार हुआ करती थी। वो एक राशि पुलिस ऑफिसर था। बदकारी और हरामखोरी उसके चेहरे पर दर्ज थी। हमारी मारपीट से उसकी कमीज फट गई थी और तोंद की वजह से वो एक लहीम शहीम जच्चा नजर आ रहा था। मैंने उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर उसका खून आलू चेहरा ऊपर उठाया। लंबी मूछें पानी में भीगकर नीचे को लटक गई थी और थोड़ी खून आलूद थी। मैंने उससे पूछा कि वह हमारे ठिकाने तक क्यों कर और कैसे पहुंचा। इस सवाल के जवाब में इंस्पेक्टर ने जो तवील बयान दिया उसका खुलासा यह था कि हैदराबाद के कई इलाकों में तहरे कत्ल के अजीबुल खलकत मुलजिम की तलाश जारी है। इस इलाके में तलाशी की जिम्मेदारी हेडक्वार्टर के चंद एहलकारों पर थी। रामनाथ का इस तलाश से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। एक इत्तेफाक के तहत वो इस तलाश में शामिल हो गया था। इंस्पेक्टर रामनाथ इस गली में 4-5 मकान छोड़कर रहता था। बुध को रात गए वो ड्यूटी से वापस आया और अपने चौबारे पर से उसने हमारे घर के सहन में झांका तो उसे एक देव हैकल ह्योला नजर आया। वो ठिठक गया और गहरी नजरों से जायजा लेने लगा। इसे यूं लगा कि एक ग्रांडील शख्स ने अपने सर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा है। फिर उसे एक लड़की नजर आई जो इस ह्योला को खींचकर वापस कमरे में ले जाना चाह रही थी। इस मंजर ने इंस्पेक्टर रामनाथ के जहन में अजीब सा शक जगा दिया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि नुक्कड़ वाले मकान में कौन लोग आए हैं। पत्नी भी कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सकी।
इंस्पेक्टर रामनाथ ने चुपके चुपके टो लेना शुरू की और उसे अंदाजा हुआ कि इस चार दीवारी में कोई गड़बड़ है। उसूली तौर पर उसे अफसराने आला को इत्तला देनी चाहिए थी, लेकिन इसे मालूम था कि अगर अफसराने आला को इत्तला दी गई तो वो मुलजिम की गिरफ्तारी का सारा क्रेडिट खुद ले जाएंगे। उसने तन तनहा ये मार्का मारने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी हो गया था, लेकिन फिर वो हमारे शिकंजे में आ गया। सफदर एक काया शख्स था। वो 3-4 रोज पेशतर मेरे कहे बगैर एक मकान तलाश कर चुका था। उसका कहना था कि मौजूदा हालात में हमें मुतबादिल पनाहगाह ढूंढ कर रखनी चाहिए। उसकी ये एहतियात इस वक्त हमारे काम आ गई। बेहतर तो यही था कि हम यहाँ से फौरन निकल जाते, लेकिन मसला सवारी का था, और सवारी से भी ज्यादा बख्शू का था। सवारी मिल भी जाती तो हम दिन दहाड़े बख्शू को चार दीवारी से बाहर कैसे लाते? मोहल्लेदारों से देखते तो खलबली मच जाती। टैक्सी वाला तो शायद टैक्सी छोड़कर ही भाग जाता। वो एक मफरूर कातिल था, और ऐसा मफरूर कातिल जो अपनी पहचान आप था। जो पहला शख्स उसे देखता पुकार उठता, वो जा रहा है तहरे कत्ल का मुजरिम। हमने इंस्पेक्टर रामनाथ की मशकें वगैरह अच्छी तरह कसकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर एक गुसल खाने में उसे बंद कर दिया। उसके बाद हमने इत्मीनान से मशवरा किया। इस मशवरे में नवाबजादी शाहीन भी शरीक थी। फैसला हुआ कि हम शाम के बाद मकान छोड़ दें। शाम से 1-1.5 घंटा पहले सफदर सवारी की तलाश में निकल जाए और कोई मुनासिब से सवारी अगवा करके ले आए। सफदर जैसे मुहिम जो शख्स के लिए सवारी अगवा करना कोई मुश्किल काम नहीं था, और उसने ये साबित भी कर दिया। जब शाम का झटपटा तारीकी में बदल रहा था, मकान के दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने गाड़ी का पर्दा हटाकर गली में झांका। एक स्टेशन वैगन मौजूद थी। ड्राइविंग सीट पर सफदर विराजमान था। 5 मिनट के अंदर हम अपने जरूरी सामान के साथ वैगन में मुंतकिल हो चुके थे। इस जरूरी सामान में वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी शामिल थी जो हमने चंद रोज पेशतर जगरगा के नवा में पुलिस एहलकार से छीनी थी। बख्शू को बाहर लाते हुए खास एहतियात की गई। वैगन में उसे 2 नशिस्तों के दरमियानी खला में लिटा दिया गया। शाहीन ने अपनी चादर उस पर डाल दी। जहां बख्शू को लिटाया गया था वहां मुझे एक खूबसूरत जनाना घड़ी भी पड़ी नजर आई। उसका स्ट्रिप टूटा हुआ था। उस घड़ी की मौजूदगी की वजह मुझे बाद अज़ा सफदर की जुबानी मालूम हुई। छोटी मोटी सड़कों और गलियों में निस्फ घंटे के आसाब शिकन सफर के बाद हम मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। फैशनेबल आबादी में ये 10-12 मरले की खूबसूरत सी कोठी थी। कोठी के सामने वसी और ईस पार्क था। सफदर ने गाड़ी से उतरकर कोठी के गेट का दरवाजा ताला खोला और हमें गाड़ी समेत अंदर पहुंचा दिया। ये लीजिए साहिबान, चाबियां, और इस नए घर को आबाद कीजिए। उसने चाबियों का गुच्छा मुझे थमाते हुए कहा, और तुम कहाँ जा रहे हो? इस मुसीबत से जान छुड़ाने। सफदर ने स्टेशन वैगन की तरफ इशारा किया। रास्ते में उसने हमें वैगन के इख्वा की तफसील सुना दी थी। इस नई नवेली वैगन का शिकार सफदर ने हरबंस रोड की एक जेली सड़क पर किया था। वैगन एक सुनसान जगह दरख्तों के नीचे खड़ी थी। सफदर ने सोचा, वारदात करने के लिए ये जगह और गाड़ी दोनों मौजूद तरीन है। वैगन के करीब पहुंचकर उसने मुकफ्फिल दरवाजों पर तबा आजमाई की। अचानक उसे अंदाजा हुआ कि वैगन के अंदर कोई मौजूद है। खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे। वो ठीक से देख नहीं सकता था। उसने वैगन का दरवाजा खटखटाया। एक खौफजदा सूरत वाले नौजवान का चेहरा नजर आया। नौजवान के साथ एक लड़की भी थी। उसकी लिपस्टिक होठों से फिसलकर गर्दन और रुखसारों तक चली गई थी। जो ही नौजवान ने शीशा नीचे किया, सफदर ने फुर्ती से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। नौजवान जोड़े ने समझा कि उनके रंग में भंग डालने वाला खुफिया पुलिस का कोई आदमी है। वो दोनों उसकी मिन्नत समाजत करने लगे। सफदर ने इन दोनों को सजा ये दी कि उन्हें इनकी गाड़ी से महरूम कर दिया। अब वो ये गाड़ी किसी सुनसान जगह पर खड़ा करने वापस जा रहा था। सीटों के नीचे से जो घड़ी मिली थी वो उसी लड़की की थी जो अपने साथी के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजार रही थी। सफदर के जाने के बाद हमने बख्शू को तो एक कमरे में भेज दिया और खुद घूम फिर कर नए घर का जायजा लेने लगे। 3 बेडरूम, अमेरिकन स्टाइल का खूबसूरत किचन, टीवी लाउंज और बालाई मंजिल पर एक शीशे का कमरा यानी ग्लास रूम, ये थी इस कोठी की तफसील। सब कुछ निहायत आरास्ता और रिहाइश के लिए बिल्कुल तैयार था। कोठी का जायजा लेते हुए मेरी निगाह शाहीन की पुश्त पर पड़ी। दोनों कंधों के दरमियान ब्लाउज पर खून का दाग नजर आ रहा था। इसका मतलब यह था कि शीशे के टुकड़े से लगने वाला जख्म अभी भी रिस रहा है। क्या देख रहे हो? मैंने उसकी पुश्त आईने की तरफ कर दी। वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। उसके साथ ही इसके चेहरे पर परेशानी नमूदार हो गई। चलो आओ, मैं ठीक से पट्टी कर दूं। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर जरा शर्मा कर बोली, नहीं, मुझे नहीं करानी पट्टी। तो फिर? खुद ही बंद हो जाएगा। जाहिर है जब सारा निकल जाएगा तो बंद ही हो जाएगा। क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? चलो अंदर।
وہ چند لمحے کشمکش میں رہنے کے بعد میرے ساتھ اندر آ گئی۔ ہمارے سامان میں فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا۔ اسی باکس کی مدد سے ہم نے چند روز پہلے بخشو کی مرہم پٹی بھی کی تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں شرمانے کی، تم اس وقت مریض ہو اور میری حیثیت ڈاکٹر کی ہے، بلکہ لیڈی ڈاکٹر کی۔ وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کے بلاؤز کی زپ کھول کر میں نے پشت سے کپڑا ہٹایا۔ شیشے کے ٹکڑے نے قریباً 2 انچ لمبا کٹ لگایا تھا۔ بظاہر کٹ زیادہ گہرا نہیں تھا، شاید کوئی رگ وغیرہ کٹ گئی تھی۔ بہرحال اسٹچنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کاٹن اور اسپرٹ سے خون صاف کرنے کے بعد پاؤڈر چھڑک دیا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور دیو ہیکل بخشو نے اندر جھانکا۔ مجھے اور شاہین کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے وسیع اور اس چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا ہے۔ غالباً اس نے میری اور شاہین کی موجودگی سے کوئی غلط مطلب لیا تھا۔ شاہین نے جلدی سے اپنا بلاؤز درست کیا اور ساڑی کے پلو سے کندھے ڈھانپ لیے۔ بخشو کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑ گئیں۔ میں ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور کدورت صاف دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 قدم چل کر اندر آ گیا۔ اس کے رال میں لتھڑے ہوئے ہونٹ عجیب سے انداز میں بھیج گئے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ حیوانی انداز میں مجھ پر جھپٹ پڑے گا۔ یقیناً شاہین نے بھی یہی محسوس کیا تھا۔ وہ جلدی سے ہم دونوں کے درمیان آ گئی۔ بخشو، کیا بات ہے؟ اس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ بخشو کے حلق سے غوں غاں کی پرتیش آوازیں نکلنے لگی۔ کچھ نہیں ہے بخشو، تم جاؤ اپنے کمرے میں، جاؤ بخشو۔ وہ اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی۔ بخشو اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمع کھڑا تھا۔ شاہین نے اسے ذرا زور سے دھکیلا اور دروازے سے باہر لے گئی۔ میں کرسی پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر تک ساتھ والے کمرے سے شاہین کی باتوں کی آواز اور بخشو کی غوں غاں سنائی دیتی رہی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر میں شاہین مسکراتی ہوئی واپس آ گئی۔ پاگل ہے، اس نے بخشو کے رویے پر تبصرہ کیا۔ ویسے اتنا بھی پاگل نہیں ہے، میں نے کہا۔ شاہین کے چہرے پر حیا کی سرخی لہرا گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ شرم و حیا کا تاثر شاہین کے باوقار انداز میں دخل اندازی نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک وہ چنچل تھی، ہنستی مسکراتی تھی، موڈ خوشگوار ہوتا تو چھیڑ چھاڑ بھی کرتی تھی، لیکن ہر انداز میں نوابی شان نظر آتی تھی۔ اس نے اپنے خط میں مجھ سے محبت کا اقرار کیا تھا اور بعد میں زبان سے بھی کہہ چکی تھی کہ اس نے اپنا دل ہار دیا ہے، لیکن اس کی ہار میں بھی رکھ رکھاؤ اور نوابی تمطراق موجود تھا۔ کچھ دیر ہم دونوں بخشو کے رویے پر ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے اور مسکراتے رہے۔ بھائی بڑا غسیلا ہے تمہارا بھائی، اگر اس جیسے 2-3 بھائی اور ہوتے تو ساری زندگی تمہاری شادی نہیں ہونے دیتے۔ غسیلا تو وہ واقعی بہت ہے، اشاروں سے مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے ہاتھ لگانے والے کا سر توڑ دے گا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے پاس نہ جایا کروں۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس میری مرہم پٹی کر رہے تھے۔ اس نئے مکان میں ہم نے 2 ہفتے نہایت خاموشی سے گزار دیے۔ اخبارات میں چند روز حضرت گرو کے قتل کا شور شرابہ رہا اور پھر یہ خبریں دوسری خبروں کے انبار تلے دب کر ختم ہو گئیں۔ تاہم جگرگا میں ہونے والے 3 پراسرار قتل ابھی تک اخباری سرخیوں کا موضوع تھے۔ جھاڑ پھونک کرنے والے عاملوں سے لے کر اعلیٰ پولیس افسران تک بہت سے لوگ اس مسئلے کو حل کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اس معاملے کا واحد سراغ بخشو کی ماں تھی، جو ابھی تک سرکاری اسپتال میں زیر علاج تھی۔ پولیس اسی انتظار میں تھی کہ ماسی صحت یاب ہو اور اسے تشدد کی چکی میں پیس کر اس کے بیٹے کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ اخبارات میں بخشو کی تصویر بھی شائع ہو چکی تھی۔ اس تصویر کی اشاعت کے بعد حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں میں لوگوں کا خوف و ہراس قدرے کم ہو گیا تھا۔ بہرحال اب بھی بہت سے سادہ لو افراد ایسے تھے جو ان اموات کے لیے جنات اور ہوائی چیزوں کو ذمہ دار قرار دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ مسٹر جی کلارک اور مشتبہ کور سمیت تمام حضرات میرے لیے بہت پریشان ہوں گے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انتظار میں تڑپ رہے ہوں گے، لیکن میں نے جان بوجھ کر ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ان لوگوں سے رابطے کا مطلب یہ تھا کہ نوابزادی شاہین کے بارے میں انہیں بتا دیا جاتا، اور اگر نوابزادی کے بارے میں انہیں بتا دیا جاتا تو پھر ہم سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ نوابزادی اس کھیل کا سب سے اہم مہرہ تھی اور مجھے ہر حال میں اس مہرے کو پٹنے سے بچانا تھا۔ میں، شاہین اور بخشو اپنا تمام تر وقت کمرے کی 4 دیواری میں گزار دیتے تھے۔ صرف صفدر شام میں باہر نکلتا اور وہ بھی اشد ضرورت کے وقت۔ ہم سارا دن ٹی وی دیکھتے، اخبار پڑھتے اور عقبی لان میں بیڈمنٹن وغیرہ کھیلتے۔ صفدر مطالعے کا شوقین تھا۔ وہ اکثر کوئی نہ کوئی موٹی سی انگلش کی کتاب لے کر کمرے میں گھس جاتا اور گھنٹوں باہر نہیں نکلتا۔ یوں اس کے 2 مقاصد پورے ہو جاتے۔ ایک تو وہ مطالعہ کر لیتا، دوسرے مجھے اور شاہین کو مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا۔ میرے اور شاہین کے درمیان تکلف کی بہت سی دیواریں ڈھہ چکی تھیں۔ ہم آزادانہ ہنسی مذاق کر لیتے تھے۔
ایک افسردہ اور بجھی بجھی سی آدم بیزار نوابزادی کے اندر سے ایک زندہ دل اور شوق و شنگ لڑکی برآمد ہو رہی تھی. چند ماہ پہلے کی وہی لڑکی جو اپنی وسیع و عریض حویلی میں جاگنگ کیا کرتی تھی اور قہقہے بکھیرا کرتی تھی، اب وہ نوابزادی میری ضروریات کا حد درجہ خیال رکھتی، میرے کپڑے استری کرتی، میرا کمرہ ٹھیک کرتی اور میرے منع کرنے کے باوجود میرے لیے کھانا پکانے کچن میں گھس جاتی. کچن میں اس کا برا حال ہو جاتا. کبھی انگلی جل گئی، کبھی دوپٹے کو آگ لگ گئی، کبھی چھری نے چیرا دے دیا اور کبھی ہنڈیا الٹ گئی. لیکن اس پر جیسے جنون سا سوار تھا کہ وہ کھانا پکانا سیکھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر امور خانہ داری بھی. میرے اور صفدر کے 4-5 کپڑے جلانے کے بعد اسے بری بھلی استری تو کرنا آ گئی تھی، لیکن سینہ پرونا اسے قیامت تک نہیں آ سکتا تھا. لہٰذا کوئی بٹن وغیرہ ٹانکنا ہوتا تو میں اور صفدر خود ہی ٹانکتے. کپڑے دھونے کی ذمہ داری صفدر نے مکمل طور پر اپنے اوپر لے رکھی تھی. نوابزادی کی نظر بچا کر وہ جھاڑ پونچھ بھی کر دیا کرتا تھا. کبھی ہم تنہا ہوتے اور نوابزادی رومانٹک موڈ میں ہوتی تو بڑی بے باکی کا مظاہرہ کرتی. ایسے میں جواباً مجھے بھی گرم جوشی دکھانی پڑتی. وہ ایک ایسی ہی دل فریب شام تھی. ہم بالائی منزل پر گلاس روم میں تھے. چاروں طرف گلابی مخمل کے پردے پڑے ہوئے تھے. صرف سامنے کی طرف تھوڑا سا پردہ کھلا ہوا تھا. اس خلا میں سے صحن، سڑک اور پارک کا منظر نظر آ رہا تھا. آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے. رہ رہ کر اس سیاہی میں برق تڑپتی تھی اور نشیب و فراز جھلملا جاتے تھے. کمرے کے ریشمی اندھیرے میں شاہین اور میں ایک دوسرے میں گم تھے. وہ کسی شاخ بیل کی طرح میری باہوں میں الجھی ہوئی تھی. اس کی مہکتی سانسیں اس امنگ ترنگ کا سراغ دے رہی تھی جو مجھ سے مل کر اس کے مردہ تن میں جاگ اٹھتی تھی. باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم مجھ سے دور ہٹ گئی اور بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی. اس کے سراپے میں دوڑتی ہوئی کوئی برقی رو ایک دم منقطع ہو گئی تھی. کیا دیکھ رہی ہو؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شاہجہاں جیسے تم میرے پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور ہوتے ہو، ہزاروں میل دور. ایسا کیوں ہوتا ہے شاہجہاں؟ تم بہت وہمی ہو. میں نے اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا. نہیں شاہجہاں، مجھے بتاؤ، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے؟ میں صوفے سے اٹھ کر بستر پر نیم دراز ہو گیا. شاہین میرے نزدیک کرسی پر آ بیٹھی. میں نے سگریٹ سلگایا. میرے دل پر بوجھ سا تھا اور یہ بوجھ پچھلے کئی دنوں سے موجود تھا. گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس بوجھ میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا. میں جب اپنے لیے شاہین کا والہانہ پن دیکھتا اور اس کی پرجوش محبت کی شدت مجھ پر اثر انداز ہوتی تو دل میں کسک سی جاگتی تھی. میں جانتا تھا کہ میں نوابزادی سے محبت نہیں کر رہا، اس کے باوجود اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، بلکہ اس کی بےتابیوں کو بڑھاوا دے رہا ہوں. بے شک یہ مجبوری تھی، لیکن اس مجبوری کو جھوٹ کے لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا تھا. میں کوئی ایسا راست کو انسان نہیں تھا. میں نے بڑے بڑے چال بازوں کی چالوں کا توڑ جوابی چالوں سے کیا تھا. بڑے بڑے شاطروں کو ان کی پسندیدہ بساط پر مات دی تھی اور اب بھی دے رہا تھا. لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی شخص کے سچے اور کھرے جذبات کو کھلونا بناؤں. ایسے معاملات میں میں خود کو کمزور ترین شخص محسوس کرنے لگتا تھا. میں نے گلاس روم کی نیم تیرگی میں شاہین کا ملی چہرہ دیکھا اور میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، شاہین، میری قربت تمہیں آگ اور انگاروں کے سوا کچھ نہیں دے سکے گی. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف دو اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کا سہارا بنے رہیں؟ جیسے کوئی روشنی سی نوابزادی شاہین کے اندر بجھ گئی. وہ چند لمحے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بولی، کوئی اور ہے؟ ایک مشکل سوال اس نے بڑی آسانی سے کر دیا تھا. یہ اس کی خاص نوابانہ اداؤں میں سے ایک تھی. کوئی نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہو بھی نہیں. میری زندگی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اپنی امیدیں وابستہ کرے. تم کچھ چھپا رہے ہو؟ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میرے پاس چھپانے کے لیے ایک چہرہ تھا، وہی چہرہ جو بچپن سے لے کر اب تک ہر پل میرے ساتھ رہا تھا، ہر موسم میں، ہر دور میں، ہر جگہ، ہر آن. وہ چہرہ اور میرا تصور ایک ہی چیز کے دو نام تھے. میں غزالہ کے چہرے کو اپنا تصور کہہ سکتا تھا اور اپنے تصور کو غزالہ کا چہرہ. ہاں، میں جھوٹ بول رہا تھا. نوابزادی شاہین ایک جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی. اس کے عقب میں کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا. کھڑکی سے باہر بجلی چمکی اور آسمان پر افق تا افق گھن گرج کی لہر دوڑ گئی. میں خاموشی سے بستر پر نیم دراز رہا. نوابزادی کا رد عمل وہی تھا جس کی مجھے توقع تھی. وہ چند دن جیسے ہوا کے خوشگوار جھونکے کی طرح اس کی زندگی میں آئے تھے اور چلے گئے تھے. وہ ایک بار پھر اپنی ذات کے سخت خول میں سمٹ چکی تھی. وہی قنوطیت، وہی دائمی بیزاری اس پر غالب آ گئی تھی جس کا شکار وہ اپنے اغوا ہونے کے بعد ہوئی تھی. پورے 2 روز تو وہ کمرے میں بند رہی.
تیسرے روز میں نے اسے دیکھا. وہ برسوں کی بیمار نظر آتی تھی. اسے ایک نظر دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ یہ لڑکی زندگی کی حرارت اور امنگ ترنگ سے ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر چلی گئی ہے. ایک دم میری چھٹی حس نے پکار کر کہا کہ نواب زادی کو خطرناک قدم اٹھا جائے گی. وہ خاموشی سے کہیں نکل جائے گی یا پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی. ان لمحات میں مجھے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا. شاید مجھے وہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے تھی. لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور میں جانتا تھا کہ نواب زادی کسی طفل تسلی سے بہلنے والی نہیں ہے. یہ پہلا موقع تھا جب میرے دل میں نواب زادی کے لیے انسیت کی ایک چھوٹی سی لہر پیدا ہوئی. میں اس کیفیت کو محبت تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک ایسا جذبہ ضرور تھا جو بیگانگی سے دور اور اپنائیت سے قریب تھا. اسی رات ایک عجیب واقعہ ہوا. میں رات کا کھانا کھا کر ٹی وی دیکھ رہا تھا. صفدر بازار کا چکر لگانے گیا تھا. اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا ہے. میں نے مڑ کر دیکھا. وہ بخشو تھا. وہ اپنے بہت بڑے سر اور 3 بازوؤں کے ساتھ نیم تاریکی میں کھڑا تھا اور کسی عفریت کی طرح نظر آ رہا تھا. ہم اسے دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے. اس کے باوجود اگر اچانک اس پر نظر پڑ جاتی تھی تو جسم میں پھریری سی دوڑ جاتی تھی. جو ہی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا مجھے خطرے کا احساس ہوا. بخشو کے ارادے اچھے نہیں تھے. وہ غصے میں آتش فشاں کی طرح کھول رہا تھا. میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا یا کہتا، بخشو کے حلق سے نامانوس آواز نکلی اور وہ مجھ پر جھپٹا. میں 2 دفعہ اس سے برسر پیکار ہو چکا تھا. اپنے سابقہ تجربات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بخشو کے اضافی بازو پر نگاہ رکھی. یہ بازو بلا کی تیزی اور طاقت سے حرکت میں آتا تھا. اس مرتبہ بھی اسی بازو نے مجھے نشانہ بنانا چاہا. میں پھرتی سے جھکا اور دفاعی انداز میں بخشو کو دھکا دے دیا. وہ لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرایا اور ایک بہت بڑی فریم شدہ تصویر فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی. پشت پر لگنے والی چوٹ نے بخشو کو پاگل کر دیا. اس نے لپک کر مجھے اپنے بازوؤں میں لینے کی کوشش کی. میں نے پیچھے ہٹ کر اس کی پسلیوں میں ٹھوکر لگائی. اپنی رفتار کے سبب وہ اس چوٹ کی اصل شدت سے محفوظ رہا، تاہم لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل کمرے کے وسط میں گرا. میں نے اسے اٹھنے کا موقع دیا. دیکھو بخشو، میری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم دوست ہیں. کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ. میری بات ادھوری رہ گئی. بخشو نے پھر اپنا آہنی بازو لہرایا. یہ بازو وہ خفیہ ہتھیار تھا جو بخشو کے مد مقابل کو ایک ہی ضرب میں ناک آؤٹ کر دیتا تھا. میں نے نیچے جھک کر یہ وار بچایا، لیکن اپنی اس کوشش میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا. بخشو کا ہاتھ اچٹتا ہوا سا میری گردن پر پڑا تھا. فولادی ضرب سے آنکھوں میں ستارے ناچ گئے. کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. میں نے جھکائی دی اور بخشو سے لپٹ گیا. اسی دوران میں شاہین بھی دوڑتی ہوئی اندر آ گئی. اس نے بخشو کو کمر سے پکڑ لیا اور پیچھے کی طرف کھینچنے لگی. کیا کر رہے ہو بخشو؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ چھوڑ دو. میں کہتی ہوں چھوڑ دو. وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخ رہی تھی. پھر وہ ہم دونوں کے درمیان آ گئی. اس نے بخشو کو زور سے دھکیلا اور دروازے تک لے گئی. بخشو کا چہرہ دہک رہا تھا اور پورا جسم زلزلے کی زد میں تھا. دوسرے کمرے میں پہنچ کر بھی 4-5 منٹ تک بخشو کی غیصیلی آوازیں سنائی دیتی رہیں. کبھی کبھی شاہین کی آواز بھی آ جاتی تھی. وہ اسے سمجھا رہی تھی. مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. میں بالکل ٹھیک ہوں. دیکھو میں ٹھیک ہوں بالکل. دھیرے دھیرے یہ آوازیں خاموشی میں بدل گئیں اور کوٹھی کی 4 دیواری میں ایک بار پھر گہرا سکوت چھا گیا. بخشو کے غیظ و غضب کی وجہ ناقابل فہم نہیں تھی. اس کا خیال تھا کہ نواب زادی پر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے. اس زیادتی کی وجہ سے نواب زادی گمسم ہے اور روتی رہتی ہے. وہ نواب زادی سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا. اسی لگاؤ کے سبب وہ مجھ پر چڑھ دوڑا تھا. بخشو سے کسی بھی قسم کا گلہ کرنا فضول تھا. اس بیچارے کی سمجھ بوجھ اتنی ہی تھی. اس کے گرانڈیل اور شیزور جسم کے اندر ایک 10-12 سالہ معصوم بچے کا ذہن تھا. مجھے اس بات پر ترس آنے لگا کہ اسے اپنی پسلیوں پر میری زوردار ٹھوکر سہنی پڑی. یقیناً اسے پشت پر بھی چوٹ آئی ہوگی. اس کے پہلے کے زخم ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے. اگر میرے ہاتھوں کو شدید ضرب لگ جاتی تو نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا. نواب زادی کی طرف سے میرے خدشات پختہ ہو چکے تھے اور ضرورت اس امر کی تھی کہ میں اس کی طرف سے بہت محتاط رہوں. اگر وہ کسی اور طرف نکل جاتی یا اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا. میں نے صفدر سے مشورہ کیا. صفدر کا خیال بھی یہی تھا کہ نواب زادی صاحبہ خاموشی سے کہیں چلے جانے کا سوچ رہی ہیں. اس نے کہا، میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ ہی رہا تھا. رات کے وقت ضروری ہے کہ ہم بیرونی دروازے کو اندر سے تالا لگائیں. ٹیلی فون بھی کامن روم سے اٹھا لینا چاہیے. کل دوپہر نواب زادی صاحبہ نے کہیں فون کیا تھا اور کچھ دیر تک باتیں کرتی رہی تھی. کیا باتیں کر رہی تھی؟
میں ٹھیک سے سن نہیں سکا. شاید ان کی کوئی دوست تھی. بہرحال اس گفتگو سے زیادہ اہم بات ایک اور ہے. وہ کیا؟ نواب زادی صاحبہ اپنا زیادہ تر سامان پیک کر چکی ہیں. ان کی الماری میں کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا ہے. باقی سب کچھ اٹیچی کیس میں رکھا جا چکا ہے. مجھے خدشہ ہے کہ موقع ملتے ہی وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی. صفدر کی اطلاعات پریشان کن تھی. اگر واقعی شاہین یہاں سے جانے پر تل جاتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ زبردستی روکنے کی کوشش کرتے تو شور و غل ہوتا. ممکن تھا کہ اہل محلہ اکٹھا ہو جاتے. شاہین کہتی کہ ہم نے اسے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. عورت کی بات اور خاص طور سے خوبصورت عورت کی بات پر عوام الناس فوراً یقین کر لیتے ہیں. وہ تھانہ کچہری افورڈ نہیں کر سکتی تھی تو ہم بھی نہیں کر سکتے تھے. ہنگامہ ہوتا تو بخشو کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی. میں دیر تک اپنے آپ پر پیچ و تاب کھاتا رہا. رات کو صفدر کے مشورے کے مطابق بیرونی دروازے کو اندر سے مقفل کر دیا گیا. ٹیلی فون بھی اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا گیا. بہرحال ایک بات میں اچھی طرح جانتا تھا. اگر شاہین یہاں سے جانے کا تہیہ کر چکی تھی تو اس قسم کی احتیاطی تدابیر بیکار تھیں. اگر ہم اسے واقعی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہ کریں تو پھر اس سے افہام و تفہیم کی ضرورت تھی. ضروری تھا کہ اس کا موقف سنا جائے اور اپنا بیان کیا جائے. رات کے قریباً 11 بجے کا عمل ہوگا جب میں اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا. صفدر ساتھ والے بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا. مطلع آج بھی ابرآلود تھا. کبھی کبھی بارش کی بوچھاڑیں کھڑکیوں پر دستک دینے لگتی. شاہین اپنے کمرے میں ابھی تک جاگ رہی تھی اور اس کا ثبوت ٹی وی کی مدھم آواز تھی. کوئی کلاسیکل انگلش فلم چل رہی تھی. میں سلیپر پہن کر اپنے کمرے سے نکلا اور شاہین کے کمرے میں پہنچ گیا. وہ صوفے پر نیم دراز تھی. سر کے نیچے کشن رکھا ہوا تھا. نگاہیں ٹی وی اسکرین پر تھیں لیکن ذہن جیسے کہیں بہت دور پہنچا ہوا تھا. مجھے دیکھ کر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی. میں اس کے قریب صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور پھر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ٹی وی آف کر دیا. وہ پھر بھی دم بخود بیٹھی رہی. اس کی خاموشی مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنے لگی.